بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم فخر العرب والعجم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد اوصيكم ونفسي بتقوى الله پہلے اپنے آپ نفس خطا کار اور عاصی کو اور دوسرے مرحلے میں آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں وَاعْلَمْ إِنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ امام جواد علیہ السلام کی یہ حدیث ہے بحار الانوار میں امام فرماتے ہیں کہ ہرگز خدا کے حضور سے تیرا عدم حضور نہیں ہے انک لن تخلو بعین اللہ ہیچ وقت عین خدا یعنی اللہ کی آنکھ اللہ کے یعنی اللہ کا دیکھنا اللہ کا علم تیرے متعلق تیرے حالات کے متعلق تیرے امورات کے متعلق تیرے روزمرہ زندگی کے متعلق خواہ تو بچپنے میں ہے خواہ جوانی میں ہے خواہ بڑھاپے میں ہے خواہ خلوت میں ہے خواہ جلوت میں ہے خواہ ظاہر میں ہے خواہ باطن میں ہے لن تخلو بعین اللہ اللہ کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے اس سے تو خالی نہیں ہے فانظر کیف تکون پھر تو دیکھ اپنے آپ کو نظر کر یہ فرآ نہیں ہے فانظر یہ نظر سے مراد یعنی نظر فکری کر نظر قلبی کر کیف تکون تو کس حالت میں ہے کہ اللہ کے حضور میں ہے آیا یہ جو تیرا ہونا ہے اور یہ جو جس حال میں تو ہے آیا یہ وہ حال تو نہیں ہے کہ کسی کا تو نے حق کھایا ہے آیا یہ وہ حال تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ تو جوا بازی کر کے آیا ہوا ہے کیا یہ حال تو نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کر کے آیا ہوا ہے تو بس اسی حال میں اللہ کے حضور میں ہے کہیں اس حال میں تو نہیں ہے کہ تو نے کسی کی اپنی بھائی کا یا بہن کا حق مار لیا ہے آیا اس حال میں تو نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کر کے آیا بیٹھا ہے جھوٹ مار کے آیا بیٹھا ہے زنا کر کے آیا بیٹھا ہے اللہ کے حضور میں کر رہا ہے تو عالم محضر خدا میں ہے ہر چیز محضر خداوندی میں ہے حاضر ہے جیسے تو اپنی 5 انگلیوں کو پوچھے کہ کتنی ہے کتنی دیر لگتی ہے تجھے جواب دینے میں وہ دیر لگتی کہ یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کتنی انگلیاں کہتے 5 دائیں میں کتنی ہے 5 وہ دیر لگی یہ علم حضوری ہے اسی طریقے سے خداوند تعالی کو پوری جہان کا علم حضوری ہے وہ اسی وقت تمہیں دیکھ رہا ہے لن تخلو فانظر یعنی نظر قلبی کو اوپر لے کر آ فَإِنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ تو بس تو کیسے ہے اللہ کے حضور میں اس کو تو نے خود دیکھنا ہے اور اس کا تو نے جواب دینا ہے الم یعلم سورہ علق میں ہے الم یعلم بأن اللہ یرا کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا یہ نہیں سمجھتا لم یعلم کیا نہیں سمجھتا بأن اللہ یرا کہ خداوند متعال دیکھتا ہے خداوند متعال ساری چیز دیکھتا ہے تو خطبہ 66 میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم تسبق له حال حالا
حمد ہے اس خدا کی کہ ہم تو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہیں. ہم نہیں تھے تو ہوئے، ہم میں علم نہیں تھا تو ملا، رزق ہمارے پاس نہیں تھا تو ملا، حیات نہیں تھی تو ملی. یہ دو حالتیں ہیں نا، حیات کا ہونا نہ ہونا، علم کا ہونا نہ ہونا، یہ حالتیں ہیں. ہماری حالت یہ والی ایک سابقہ حالت کے ساتھ، مثلا میں اس حالت میں اگر ہوں تو ایک میری سابقہ حالت بھی موجود ہے. لیکن خداوند متعال کی صورتحال کیا ہے؟ خداوند متعال لم تسبق لہ حال حالا، اس کا ایک حال دوسرے حال سے سبقت نہیں رکھتا، یعنی ایک حالت سے اس کی حالت کوئی تبدیل نہیں ہوتی. کہ آپ کہو کہ یہ اول ہے فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، اگر حالت بدلتی تو کہتے نا یہ اول ہے اور یہ کیا ہے؟ آخر ہے. اصل حالت ہی تبدیلی نہیں ہوتی کہ آپ کہو یہ اول ہے یہ آخر ہے، بس وہی اول ہے اور وہی هو الاول هو الآخر. کہ اگر حالت تبدیل ہوتی تو کہتے فیکون اولا قبل ان یکون آخرا وَيَكُونُ ظَاهِرًا قَبْلَ أَن يَكُونَ بَاطِنًا. کوئی حالت تبدیل ہوتی تو آپ کہتے ہیں یہ ظاہر ہے اور یہ باطن ہے، یہ اول ہے اور یہ آخر ہے. جس کی حالت ہی تبدیل نہ ہو وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. اور پھر فرماتے ہیں كُلٌّ مُسَمًّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرَهُ قَلِيلٌ. کہتے ہیں کہ جس کو بھی اس کے علاوہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ واحد ہے، تو وحدت کی نسبت اس ذات کے علاوہ جس کی طرف بھی دیتے ہو وہ اس کی قلت پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس کی کثرت پر بھی دلالت نہیں کرتی. یعنی اس ذات کو جب تم واحد کہتے ہو، اس کو واحد کہنے سے نہ وہ کثرت میں تبدیل ہوتا ہے نہ ہی وہ قلت میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس ذات کے علاوہ جس چیز کی طرف تم وحدت کی نسبت دو گے کہ وہ واحد ہے تو وہ قلت کے اوپر ضرور دلالت کرتا ہے. لیکن اس ذات کی طرف جب تم کہتے ہو وہ واحد ہے تو نہ کہہ سکتے ہو یہ قلیل ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ کثیر ہے. کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل، جس کو بھی نام دیا گیا ہے، جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وحدت کی اس ذات کے علاوہ اور اس دوسری ذات کو واحد کہتے ہیں، اس کو قلیل کہہ سکتے ہیں لیکن اس ذات کو قلیل نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ عَزِيزٍ غَيْرَهُ ذَلِيلٌ. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ صاحب عزت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے عزت دی، یعنی عزت مند، تو پھر بھی نسبت دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے عزت دینے والا، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ جس کو عزت دی گئی. دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کی عزت تو ذاتی ہے، اللہ تو بذات خود صاحب عزت ہے اور بلند مرتبے کے اوپر ہے. یہ جو دوسرا ہے جس کو عزت دی گئی، خواہ کوئی بھی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ آپ اس موضوع کو کھولیں کہ یہ دوسرا جس کو عزت دی گئی یہ کون سی ذات ہے، یہ نبی ہے غیر نبی ہے، امام ہے غیر امام ہے، عادی ہے، جو بھی ہے اس کو عزت کس کی طرف سے ملی ہے؟ من اللہ ملی ہے. تو اس کی عزت تو ذاتی نہیں ہے، اس کی عزت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. بس اگر اللہ کی طرف سے عزت ہے تو یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا، اور دوسرا طریقہ دیکھنے کا ہے کہ بذات بما ہوا، ذات اس کی، وہ تو عزت سے خالی تھی، اس کو عزت کس نے عنایت کی؟ اس ذات واحد وحدت الوجود نے اس کو عزت عنایت کی. تو وہ بذات خود وہ ذات عزت سے کیا ہے؟ خالی ہے. اس کو عزت عنایت کرنے والا وہ ہے. تو پس ایک ہے عزت دینے والا، ایک ہے عزت لینے والا، خواہ وہ کوئی سی بھی ذات ہے. اس کو عزت کس نے عنایت کی؟ اللہ نے. اس کی ذات خود کیا ہے؟ ذلیل ہے. یعنی خود اس کی ذات بذات خود اللہ کے علاوہ جو بھی ذات ہے، ہو سکتا ہے کہ تم عزت کی نسبت اس ذات کی طرف دیتے ہو، لیکن بما ہوا وہ ذلہ ہے، یعنی وہ خاشع ہے، اس کا سر سجدے کی طرف ہے. اس کو جو بھی عزت عنایت کی ہے اس ذات نے عنایت کی ہے. امیر المومنین اسی واسطے تو فرماتے ہیں، اور یہ جملہ امیر المومنین کا، کل عزیز غیرہ ذلیل،
یعنی جو بھی صاحب عزت ہے اس ذات کے علاوہ در حقیقت وہ ذلیل ہے، اس کو عزت دینے والی وہ ذات ہے جس کو بھی عزت دی. خدا جسے چاہے عزت عنایت کرتا ہے اور جسے چاہے ذلت عنایت کرتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس نے ائمہ میں، انبیاء میں اور مومنین کو عزت عنایت کی. وہ ہے نا سورہ منافقون میں کہ وہ چاہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. منافقین چاہتے ہیں کہ ہم جب یقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ جب ہم پیغمبر کے ساتھ واپس پلٹیں گے نا، اس کے لشکر کے ساتھ واپس مدینہ میں جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم صاحب عزت کو رہنے دیں گے اور صاحب ذلت کو وہاں سے نکالیں گے، یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں گے. خدا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کی رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو اللہ نے عزت عنایت کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لیکن منافقین کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں. عزت اور ذلت کے درمیان فرق کی سمجھ بھی بڑی ضروری ہے. آج بھی اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس چیز کی طرف ہم اشارہ بھی کریں گے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عزت اور ذلت کے اندر فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں. آیا غرب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، جو شیطان ہے اور شیطانی امور اور دجالی امور پر عمل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور ہمارے ٹی وی اینکرز آ کر ان کی طرف تشویق کرنا کہ اسرائیل جو ہے اس کو فلاں فلاں نے منظور کر لیا ہے، آپ بھی منظور کر لیں، یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ یہ ذلت ہے. آپ کی کسی نے زمین جو ہے وہ مار لی ہے، جو آپ کی اور آپ کے جو ہے آباء و اجداد کی زمین ہے اور آپ کی اپنی زمین ہے، جس کے اوپر آپ صدیوں سے وہاں پر زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر آپ کے مسلمانوں کو وہاں سے اٹھا کر وہاں سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور چند ایک خارجی اور فارنرز آتے ہیں اور اس جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے مال کی بنیاد کے اوپر. اور یہ عرب ذلیل، نہ ان کو عزت کا پتہ ہے نہ ان کو ذلت کا پتہ ہے. اگر یہ مسلمان نما ہیں، یہ منافقین ہیں. للہ العزہ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین صاحبان عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ منافقین کو سمجھ نہیں ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کل عزیز غیرہ ذلیل، جو صاحب عزت ہے اس ذات واحد اور وحدت الوجود کے علاوہ، اس واحد من کل جہت ان کے علاوہ جو بھی ذات ہے، جو بھی ہے سوا اللہ، وہ حقیقت کاسہ ذات میں خالی ہے، خاشع ہے، اسی کی ذات بلند ہے، وہی صاحب عزت ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اسی دی پگ اچھی ہے، باقی سارے دی پگ دے تھلے. کل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف. جو بھی قوی ہے، آپ کہیں گے ایک امریکہ بہت قوی ہے، آپ کہیں گے رشیا بہت قوی ہے، اپنے علاقے کے پنڈ کے اندر آ جائیں گے فلانا چودھری بہت قوت والا ہے، پاکستان کے اندر آ جائیں گے کہیں گے عمران خان بڑا قوت والا ہے. بڑے قوت والے آپ نے دیکھے ہوئے، کہیں گے یہ بھی قوی ہے. یہ صفات آپ نسبت دیتے ہیں فلاں کی طرف، قوی ہے، فلاں ہے، کہ یہ اس کے اندر قوت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اس نسبت کو غیر اللہ کی طرف دیتے ہو نا، یہ قوت کی نسبت، سوا اللہ سب ضعیف ہیں. اگر قوی ہے اور ضعف کی ایک نسبت بھی اس کی طرف نہیں آ سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کل قوی غیرہ ضعیف، ہر قوی اس ذات کے علاوہ تم کہتے رہو گے، ایک جہت سے قوی کہو گے لیکن دوسری جہت سے وہ کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا. لیکن اللہ کی ذات ہر جہت سے قوی ہے، کوئی جہت ہی ایسی نہیں کہ جس میں اس میں ضعف ہو، کمزوری ہو. اور پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَمْلُوك. ایک اور نسبت ہے، ایک اور صفت ہے کہ جو دیتے ہو، مالک کی صفت، ملک، فلاں مالک ہے، فلاں مالک ہے، فلاں مالک ہے. کہتے ہیں جو بھی مالک اس دنیا میں دیکھتے ہو، جس چیز کا بھی مالک دیکھتے ہو، وہ کسی نہ کسی جہت سے مملوک ہے، دوسرے کی قبضے میں ہے.
صرف ایک ذات ہے جو کسی بھی لحاظ سے مملوکیت اس پر نہیں آتی، ہر لحاظ سے وہ مالک ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں نے مطالب کو آگے بیان کرنا ہے۔ وَكُلُّ عَالِمٍ غَيْرَهُ مُتَعَلِّمٌ، فرماتے ہیں آپ عالم کی بھی نسبت، یہ علم بھی ایک صفات میں سے، صفات فعل اور صفات ذات میں سے بھی ایک صفت ہے علم۔ آپ کہتے ہیں فلاں عالم ہے، یہ مولانا عالم ہے، وہ فلاں عالم ہے، کہتے ہیں جتنے بھی عالم ہیں خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے لحاظ سے متعلم ہے، انہوں نے کسی سے لیا ہے۔ حتیٰ پیغمبران نے بھی کس سے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ خداوند متعال نے ان کو علم، ان کا لدنی ہے، یہی تو کہتے ہو نا کہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو اس لحاظ سے وہ متعلم ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہر لحاظ سے عالم ہے، کسی لحاظ سے بھی متعلم نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے وَكُلُّ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقْدُرُ وَيَعْجُزُ، وہ قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کے اندر اظہار قدرت کرتا ہے وہ مقدور ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے وہ عاجز ہے۔ السلام علیکم۔ وَكُلُّ سَمِيعٍ غَيْرَهُ يَصُمُّ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْوَاتِ، کہتے ہیں سننے والا وہ بھی سنتا ہے، تم بھی سنتے ہو، لیکن وہ تمہارے کان وہ جو خفی آوازیں ہیں ان کو سننے سے قاصر ہیں، یا وہ جو بعید آوازیں ہیں ان سے سننے سے کیا ہے؟ قاصر ہے۔ لیکن وہ جو سنتا ہے اس کے لیے نہ خفی معنی رکھتا ہے، نہ جلی معنی رکھتا ہے، نہ قریب معنی رکھتا ہے، نہ بعید معنی رکھتا ہے۔ فرماتے کلو سمیع، السلام علیکم، کلو سمیع غیرہ یسم عن لطیف الاصوات، جو بھی سننے والا ہے، جو سماعت کرتا ہے اس ذات کے علاوہ، وہ لطیف اصوات سے اس کا کان بہرا ہے۔ اور وَيَسُمْ وَيُسِمُّهُ كَبِيرُهَا، اور بہت ہی اونچی آواز ہو تو وہ بھی وہ اپنے کان میں پوری طرح سن نہیں پاتا۔ اگر آپ کے سامنے یہاں پر شدید آواز میں کوئی چیز چلا دی جائے تو آپ اس کو بھی سن نہیں سکتے۔ وَيَذْهَبُ عَنْهُمْ مَا بَعُدَ مِنْهَا، اور جو بعید آواز ہے، بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، وہ بھی اس سے کان سے چلی جاتی ہے، اس کو بھی وہ سن نہیں سکتا۔ لیکن وہ ذات خواہ وہ قریب آواز ہے، خواہ وہ بعید آواز ہے، خواہ وہ خفی آواز ہے، خواہ وہ جلی آواز ہے۔ خداوند متعال جب حضرت سلمان جب جا رہے تھے اور اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چونٹا اور چونٹی کے جو آپس میں گفتگو ہے اس کو بھی قرآن میں لے کر آیا اور اس کو بتایا حضرت سلمان کو کہ یہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو چونٹی کیا تو اس کی گفتگو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو کو بھی سن پا رہا ہے۔ یہ خداوند متعال ہے۔ امیر المومنین وَكُلُّ بَصِيرٍ غَيْرَهُ يَعْمَ عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ وَلَطِيفِ الْأَجْسَامِ، اور جو بھی دیکھتا ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک بصارت بھی ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا علم یا علم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک امور کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہاتھ ہلانے کو دیکھ رہا ہے، نہ فقط دیکھ رہا ہے بلکہ یہ فرشتگان ثبت بھی کر رہے ہیں۔ اور موت تمہارے سامنے، جب موت کی طرف جاؤ گے تو ان ساری چیزوں کو دیکھو گے اپنے سامنے، پھر ادھر دیکھو گے کہ یہ ہاتھ بھی بولے گا، یہ کیسے بولے گا، یہ بولے گا، یہ پاؤں بھی بولیں گے، اور جن جن اعضاء کے ساتھ تم نے یہ غلط کام کیا ہے ایک ایک وہاں پر گواہی بھی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں بھی، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ بَاطِنٍ غَيْرَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لَمْ يَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَلَا تَخَوُّفٍ مِّنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَلَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى نِدٍّ مُصَاوِرٍ وَلَا شَرِيكٍ مُقَاصِرٍ وَلَا ضِدٍّ مُنَافِرٍ لَكِنْ خَلَائِقٌ مَرْبُوبُونَ وَعِبَادٌ دَاخِرُونَ۔ خداوند متعال نے اگر یہ زمانہ بنایا ہے تو اس کو کسی کا خوف خطر نہیں تھا۔ خداوند متعال نے کسی خوف کی وجہ سے اس سلطنت کو اور ان اشیاء کو نہیں بنایا کہ اس کی سلطنت کہیں مشکل میں پڑ رہی تھی تو اس نے اس واسطے ان چیزوں کو خلق کیا، نہیں، یہ سارے کے سارے سب کچھ جو بھی اس جہان کے اندر ہے عباد داخرون، اس کے حقیر بندے ہیں، اس کے یہ حقیر بندے ہیں سارے کے سارے۔ اور اس کے آگے لم یخلق فی الاشیاء لم یحلل فی الاشیاء، یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے کچھ حضرات
غلط بھی لے کر جاتے ہیں مطالب کو، لیکن میں نے اپنے نوجوانوں کو یہ مطالب بتانے ہیں کہ یہ توحیدی مطالب ہے۔ فرماتے لم یحلل فی الاشیاء، کچھ حلول کا ادعا کرتے ہیں نا، امیر المومنین فرماتے ہیں توحید کو بیان کرے، کہتے ہیں لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن، وہ کسی پیر کے اندر اللہ نہیں آ جاتا کہ تم کہو کہ اللہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ لم یحلل فی الاشیاء، اشیاء کے اندر اللہ حلول نہیں کرتا، کسی شے کے اندر اللہ آ گیا ہے۔ جس طرح سے پیر صاحب کہتے ہیں وہ جو سر مارنا شروع کر دیتا ہے، جی کیا ہو گیا ہے، وہ ایک نام لیے بغیر ایک پیر صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں کہ پیر صاحب کو سخت پیشاب آ گیا، تو پیشاب ہو گیا تو وہ وہاں پر وہ اپنے مریدوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا وہ پیشاب نکل گیا، بہت زور آ گیا تھا تو وہ پیشاب نکل گیا۔ اب جب وہ پیشاب نکل گیا تو وہ لباس نجس ہو گیا اور وہ پانی پانی نظر آ رہا تھا، دوسروں کو کیا پتا کہ اس نے پیشاب کیا ہے یا، تو اس وقت اس پیر صاحب کو پوچھا گیا کہ پیر صاحب یہ پانی کدھر سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی فلاں جو ہے نا وہ بغداد کے جو ہے نا دریا کے اندر، دجلہ کے اندر ایک کشتی غرق ہو رہی تھی، میں ابھی اس کو بچا کے آیا ہوں، یہ پانی ادھر کا لگا ہوا ہے میرے پر۔ تو مریدوں نے کیا کیا کہ اس کے وہ کپڑے کو پھاڑ کے نا، وہ پیشاب والے کپڑے کو چھوٹے چھوٹے کر کے ہر کوئی تبرکن اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ خداوند لم یحلل فی الاشیاء، خداوند تعالی اشیاء کے اندر حلول نہیں کرتا۔ فیقال هو کائن، کہ آپ کہو کہ یہ اس کے اندر ہے، پھر اشیاء سے دور ہے نہیں۔ وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالُ هُوَ مِنْهَا بَائِن، اشیاء سے دور بھی نہیں ہے کہ تم کہو کہ اللہ دور ہے، اصلاً اس نے کوئی سپیس ہی نہیں چھوڑی، فضا ہی نہیں چھوڑی، جدھر دیکھو گے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کی طرف بھی اللہ ہے، یعنی آپ مشرق کو دیکھو گے تو اللہ ہے، مغرب کو دیکھو گے تب بھی اللہ ہے، کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لَمْ يَعُودُهُ خَلْقَ مَبْتَدَأَ، جو اس نے بنا دیا ہے نا، کچھ ہمارے مومنین بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا ہے، بعد میں تھک گیا ہے، وہ سارا کا سارا اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لم یعودہ خلق مبتدأ، جو اس نے خلق کر دیا ہے اس نے اسے تھکا نہیں دیا کہ یہ مخلوقات کیونکہ میں نے خلق کر دیا، اب میں بڑا، میرے کارخانے کے اندر جو ہے نا وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے تو میں تھک گیا ہوں، نہیں، لم یعودہ، اور یہ لو یعودہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ لم یعودہ یہ وہی ہے، تھکایا نہیں ہے۔ خلق مبتدأ، جو اس نے ابتدا سے خلق کیا ہے اس کو، ولا تدبیر ما ترى، اور وہ جو کہ اس نے خلق کر دیا، جب انسان خلق کر لیتا ہے جو شے آ جاتی پھر اس کو تدبیر بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، تو جو خلق کر دیا ہے نہ خلق کرنے نے اس کو تھکایا ہے، نہ خلق کرنے کے بعد تدبیر کرنے نے اسے سے تھکایا ہے، وہ تدبیر بھی کر رہا ہے اور خلق بھی کر رہا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ ان ہر چیزوں کو ایک سببیت کے تحت قرار دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مطالب تھے توحید الہی سے جو امیر المومنین خطبہ نمبر 66 میں فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی مطالب دوسرے خطبے میں آپ کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، ثم الصلاة والسلام على النیر الاعظم فخر العرب والعجم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین، اللہم صل وسلم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب، وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین،
وعلى محمد بن علي باقر العلم بعد النبي وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين وعلى موسى بن جعفر الطاهر الطهر وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. اس دوسرے خطبے کی ابتدا میں بھی پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو، گناہ گار کو، اور پھر آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن یحتاج الی توفیق من اللہ وواعظ من نفسہ وقبول ممن ینصحہ. فرماتے ہیں امام جواد کہ مومن کو ضرورت ہے، احتیاج ہے اس کو کہ ایک تو اللہ کی توفیق اس کو حاصل ہو. اور اللہ کی توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے کہ آپ گناہوں سے دوری اختیار کریں. گناہ سے دوری. اب واجبات و مستحبات دوسرے مرحلے میں. یہ توفیق الہی حاصل ہونا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ خاص صورتحال میں حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے مواظبت ضروری ہے، ممارست ضروری ہے، تمرین ضروری ہے، ایکسرسائز ضروری ہے. اپنے بدن کے اوپر مستقلاً نظارت ضروری ہے. صبح و شب نظارت کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اپنے گھر کو، اپنے اس ایریے کو جس کے اندر آپ نظارت نہیں کریں گے تو شیاطین ڈر آئیں گے. تمہارا نفس بھی اسی طریقے سے ہے. نظارت نہیں کرو گے شیاطین حملہ کریں گے. اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرو گے شیاطین ان پر حملہ کریں گے. گھر کی حفاظت نہیں کرو گے چور ڈاکو اس کے اندر آ جائیں گے. تو توفیق جو حاصل ہوتی ہے وہ ممارست سے حاصل ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں المومن یحتاج الی توفیق من اللہ. مومن کو اللہ کی توفیق چاہیے ایک. اور پھر کیا چاہیے؟ توفیق کے بعد بات کافی ہے نہیں. وواعظ من نفسہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. خداوند متعال نے آپ کے اندر ایک پیغمبر قرار دیا ہے. آپ کے اندر فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہے فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کیا فسق ہے، کیا فجور ہے اور کیا تقوی ہے. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں وَإِلَّا یہ کیا دین پر عمل کرنے والے ہیں یہ غرب والے. وہ اپنے جو دین مسیحیت ہے اس کو بھی قبول نہیں کرنے کے لیے تیار پورے طریقے سے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں سچائی اچھی ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے بما ہوا انسان ان کے دل میں الہام کر دیا ہے کیا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. باوجود کہ جانتے ہیں کہ دجال اور شیطان کا راستہ کیا ہے اس پر پھر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ راستہ سچ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ بھی جب اطمینان نہیں کر پا سکتے تو پھر در حسین پر اور در امیر المومنین پر آتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تو دل اطمینان پاتے. کیوں دل مطمئن نہیں ہے؟ کیوں آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے؟ ادعا تو کرتے ہیں کہ اہل بیت کے در پر آپ جھکتے. کیوں اطمینان نہیں آپ کی زندگی میں؟ کیونکہ اپنی زندگی کو ذکر اللہ سے منور نہیں کیا. زندگی کو ذکر اللہ کے ساتھ منور کریں. اہل بیت نے اپنی آپ کو مٹا دیا عشق الہی میں. آج کہتے ہیں ایک بندے کے پاس میں نماز پڑھنے وہاں پہ بینک میں کام تھا، نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں تو کہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب آپ نماز پڑھ لیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، ہمارا پرہیز ہے نماز سے. یہ پرہیزگاری ہے اور پرہیز ہے نماز سے. اس طرح سے
اور میں نے پھر اسے کہا میں کہ خدا کے بندے، امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں، جب بالکل آخری وقت تھا، تو جب حالت جنگ میں تھے، زوال کا وقت تھا، تو اس وقت ایک صحابی یہ کہتا ہے مولا کاش کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتے، زوال کا وقت ہے۔ امام نے زوال کا وقت تشخیص دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ امام نے سورج کی طرف دیکھا کہ ہاں بالکل زوال کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ قد جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، خدا تعالیٰ تجھے نماز گزاروں میں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یعنی اپنے معموم کو امام دعا دے رہے ہیں، اور تم اہل بیت کے ساتھ عشق کرنے کا ادعا کرو، اور اہل بیت کا جس سے عشق ہے وہ نماز، اس سے دوری اختیار کرو۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ پھر کہو عاشق ہو، کہ ہم لوگ عاشق ہیں، ہمارا نماز سے پرہیز ہے۔ بھائی تم نہیں عاشق ہو، تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو بے وجہ عاشق سمجھتے ہو۔ ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کے عشق کے اندر مجالس برپا کریں، کیونکہ مجالس کا برپا کرنا اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، لیکن اس عشق کے ساتھ وہ دیکھیں پیغام کیا ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر پیغام ہے نماز کو برقرار رکھنا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے راستوں پر چلنا۔ خداوند متعال نے جس کو فجور قرار دیا ہے اس سے دوری اختیار کرنا، خداوند متعال نے جسے تقوی قرار دیا اس پر عمل کرنا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قرآن میں نہیں ہے تو کہاں پہ ہے؟ اور امام کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ قرآن ہی کو تو زندہ کر رہے تھے۔ قرآن نعت ایک امام حسین ہے، اور وہ اسی چیز کو زندہ کر رہے تھے، اس پیغام کو زندہ کر رہے تھے۔ بہرحال امام فرماتے ہیں المؤمن یحتاج الی توفیق من اللہ وواعظ من نفسہ، ایک تو توفیق خدا کی ضرورت ہے، دوسرا اس کے اندر سے اس کو واعظ کرنے والا موجود ہو، اس کی بات کو سنیں۔ بعض اوقات ہم نہیں سنتے، اس کو خاموش کر دیتے ہیں، وہ بولتا ہے۔ جب تم اپنے بھائی کا حق مارتے ہو، یا اپنے بہن کا حق مارتے ہو، یا والد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہو، اساتید کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہو، یا کام انجام نہیں دیتے ہو، وہ اندر والا بولتا ہے، تم اس کو چپ کراتے ہو۔ وہ ضرور بولتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ نہ بولے۔ وہ ہر زیادتی کے اوپر، ہر کثافت کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے، وہ واعظ موجود ہوتا ہے۔ آپ واعظ کے منہ کے اوپر ہاتھ ڈال کے اس کو خاموش کراتے ہو۔ ضرورت ہے کہ انسان اس واعظ کو سنے، اور پھر یہ تو واعظ درونی ہے، اور پھر امام فرماتے ہیں وَقُبُولِ مِمَّن يَنْصَحُهُ، پھر سارا اپنا واعظ کوئی ہر شے نہ سمجھ لے کہ جو میرا دل بتا رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ کچھ جگہ پر اس واعظ کو بھی بتلانے کی ضرورت ہے، ایک استاد بھی چاہیے، ایک ناصح کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس جاؤ اور اس کی نصیحت سے استفادہ کرو۔ ایک مرشد کی ضرورت ہے، بے مرشد مت بن جاؤ۔ ایک مرشد چاہیے تمہیں جو تمہیں ارشاد کرے۔ علماء بزرگواران صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ واقعات ان کے متعدد ہیں۔ میرے ساتھ اپنا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہم خود، ہمارے اپنے استاد تھے، تو وہ بھی اور بھی کئی دفعہ اس طریقے سے کہ ہم ان کے شاگرد بیٹھ کے ہم ان سے سنتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں، اور بیٹھ کے خاموشی سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ اساتید کی حضور میں تلمذ کیا اور ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کی۔ والد گرامی بہت اچھا جو ہے وہ ارشاد کیا کرتے تھے، آج بھی ان کے شاگردان ان کو یاد کرتے ہیں سلسلے میں، اور ان کی اخلاقیات کو، ان سے اخلاق کے ساتھ متخلق ہے۔ ہمارے اساتید، جو آدمی عمر میں زیادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے جو اساتید ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ وہ قبول ممن ینصحہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے بعض اوقات شاگردوں کو کہتے ہیں یار آپ بتاؤ، میں بیٹھ کے سنتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارے علماء کی یہ اخلاقیات میں سے تھا کہ جب وہ یعنی سن رسیدہ ہو جاتے تھے تو بعض اوقات اپنے شاگردان میں سے، میں کچھ اپنے متعلق نہیں بتاؤں گا اور یہ دوسروں کے متعلق واقعات بتاؤں گا، اچھا نہیں لگتا ہے کہ اپنے متعلق کوئی بات بتائے، تو سن رسیدہ علماء میں سے اپنے شاگردان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آج میرا دل کر رہا ہے، شب جمعہ ہے، تم بیٹھ کے مجھے بتاؤ اور میں سنوں، تم بتاؤ اور ارشاد کرو اور میں سنوں۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں ایک مرشد کی ضرورت ہے کہ جس کی گفتگو پر عمل کر سکے۔ یہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ بہرحال
امام کا ایک اور بھی ایک قول ہے، صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، وہ بھی نقل کرتا ہوں خدمت میں۔ امام فرماتے ہیں من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، فرماتے ہیں کہ جس نے جس کی بات کو سنا اس نے اس کی عبادت کر لی، سنا عمل کیا تو اس کی عبادت کی۔ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ اللِّسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ۔ یہ تو جو باتیں بتانے والے دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا اللہ کی بات بتائے گا گفتگو کرنے والا، یا ابلیس کی بات بتائے گا، یا اللہ کی بات بتائے گا۔ یہ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، تو گفتگو کرنے والا اگر اللہ کی بات بتا رہا ہے تو فقد عبد اللہ، تو اس نے اللہ کی عبادت کی۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ، اور اگر گفتگو کرنے والا ابلیس کی باتیں بتا رہا ہے، جوا بازی کی باتیں بتا رہا ہے، کثافت کاری کی باتیں بتا رہا ہے، فقد عبد ابلیس، تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔ مہم یہ ہے کہ تم نے اپنے کان کدھر دھرے ہوئے ہیں؟ آیا تم نے کان اللہ کے پیغام کی طرف دھرے ہوئے ہیں یا ابلیس کے پیغام کی طرف دھرے ہوئے ہیں؟ آج ہماری مملکت کی مشکل یہی ہے، آج ہمارے پاکستان کی مشکل یہی ہے کہ ہمارے کان کدھر ہیں؟ ہمارے کان اللہ کے پیغام کی طرف ہیں یا ہم ڈرے ہوئے ہیں، اور ہم غرب سے ڈر کے وہ سیاست اختیار کر رہے ہیں کہ جو مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ الذین یبلغون رسالات ربہ ولا یخشونہ احدا الا اللہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ کی رسالات کو ادا کرتا ہے اور کسی ذات سے نہیں ڈرتا مگر اللہ سے ڈرتا ہے۔ آیا آج ہماری سیاست خارجیہ آیا اللہ کی ڈر کی بنیاد کے اوپر ہے یا امریکہ سے ڈر کی بنیاد کے اوپر ہے؟ آیا ہماری سیاست ان مومنین اور مسلمین جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، آیا ان کی خدمت کے لیے ہے یا IMF کے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان مومنوں اور ان مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہے؟ ہماری سیاست کو صحیح جہت میں ہونا چاہیے۔ ہم جس زندگی میں اور جس برہیہ زمان میں زندگی کر رہے ہیں، ہمیں عزت اور ذلت کا، جیسے پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزت اور ذلت کی حیثیات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ پورا عرب اس وقت ذلت کے راستے کے اوپر ہے۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو UAE سے منوا لیا، یعنی UAE متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، اور سعودی عرب سے وقت صورتحال یہ ہے، یعنی اس سے ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے عرب مسلمانوں کی تو چلو بات، آپ عربیت اور تعصب عربیت کو بڑا دکھاتے تھے، کہاں ہے تمہاری تعصب عربیت؟ کدھر ہے وہ رگت عصبیت کہ جس کو تم غیرت کی جو ہے وہ عصبیت دکھاتے تھے، وہ کدھر ہے تمہاری غیرت؟ فلسطین میں بسنے والے عرب، تو ہم تو بما ہوا مسلمان بات کرتے ہیں نا، فلسطین میں بیٹھنے والے عرب کیا وہ عرب نہیں تھے؟ اسی کی بنیاد پر تم نے یہ اتحادیہ عرب وجود میں لے کر آئے تھے، اسی مسئلہ فلسطین کی بنیاد پر۔ آپ تو دوسروں کو تو سیدھا اس اتحادیہ عرب میں جگہ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن OIC بنائے گی، ایک اسلامی ممالک کی ایک تنظیم بھی بنائے گی، وہ بھی اس مسئلہ فلسطین کی بنیاد کے اوپر۔ آج ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں مسئلہ فلسطین میں؟ ذلت اور قعر ذلت اور مذلت اور گمراہی میں اس سے بدتر کوئی جا سکتا ہے کہ جہاں پر آج سعودی عرب اور متحدہ امارات اور یہ سارے جو یہ عرب ممالک ہیں یہاں پر موجود ہیں؟ انسان کو واقعی شرم آتی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اپنے دجالی اور گمراہی اور ابلیسی نظام کو لے کر مختلف صورتوں میں حملہ ور ہونے کے قریب ہے۔ میں داد دوں گا اس وقت ان لوگوں کی کہ جنہوں نے واقعاً اس وقت پاکستان کے اندر ایک آزاد پالیسی قرار دی ہے، اور کسی صورت میں بھی ابلیس کو قبول، اسرائیل یعنی ابلیس کو قبول کرنا، یعنی اسرائیل یعنی ابلیس کی حکومت کو اپنے اوپر قبول کرنا۔ اگر ہم اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں، یعنی ہم عبد ابلیس ہیں۔ ابلیس، یہ اس اسرائیل نے مسلمانوں کے اوپر اس وقت ظلم اور بربریت برپا کی ہوئی ہے۔ کیا چاہتا ہے اسرائیل آپ سے؟ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر ابلیسی سارے پروگرام پیادہ کیے جائیں، چاہتا ہے کہ آپ کے ممالک کے اندر آپ کے بچے نماز سے دور ہو جائیں،
دین پیغمبر سے دور ہو جائے اور دین داری ختم ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ دور بیٹھے تو تھوڑی خبروں کے ساتھ دیکھیں، یہ جو نیوم سٹی بنایا گیا ہے یہ سعودی عرب کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ جوئے کا اڈا، یہ امارات والا جوئے کا اڈا دبئی، اور وہ کم تھا کہ یہ نیوم سٹی نیا بنایا جا رہا ہے جو سن 2025 کے اندر یا سن 2030 تک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے تیل کی قیمت گر کے 2030 تک آمادہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے یہ؟ اور وہ عین اس جگہ پر بنایا، اگر اس کو نقشے کے اندر دیکھیں تو جہاں پر اسرائیل اور اردن اور سعودی عرب اور مصر کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، بالکل قریب کر کے اس جگہ کو بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم یہاں پر اسرائیلی جو آئیں گے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیں ان عربوں کی بدبختی کا کہ اس وقت پاکستانیوں کے اوپر امارات کے اندر ویزا کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سال کا آخر ہے، اور سال کے آخر میں ہیپی نیو ایئر منانا ہے اسرائیلیوں نے، اور انہوں نے تشریف لے کر آنا ہے دبئی میں، اور وہ برج خلیفہ کو دیکھنا ہے، اور مسلمان جو پاکستانی مسلمان ہیں، یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ ہندوستان سے آنے والوں کے اوپر پابندی نہیں ہے، جہاں پر کورونا ہاکذا طریقے سے پھیلا ہوا، پاکستان جہاں پر کورونا کی مقدار کم ہے ان کے اوپر پابندی ہے، اور بہانہ کورونا کا لگایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے مملکت کے اندر دیکھیں، یہ جو سیاست یہاں پر موجود ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ کے پاس بھی ادھر بولنے والے بہت ہیں، 7 بجے سے لے کر شام رات کے 11 بجے تک کانوں کو بھر دیا جاتا ہے ہر قسم کی فضول باتوں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ کوئی ذکر اللہ ہو، لوگوں کو فضول باتوں۔ آپ سنیں، اگر آپ سنتے ہیں تو سنیں، اگر آپ جو سنتے ہیں، ویلا تو بہت سارے لوگوں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی بند کر دیا ہے، تو سنیں، آپ دیکھیں کون ہے جو اس وقت اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر جا رہا ہے۔ آیا یہ مملکت کون ہے جو اس مملکت کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ مملکت جو اول سے لے کر آخر تک جانب شرقی سے غیر محفوظ ہے، اور وہاں پر محافظت کی ضرورت ہے، اور محافظت کرنے والوں کو کون ملائن کر رہا ہے؟ کون ان کو اوپر انگلی اٹھا رہا ہے؟ آپ توجہ نہیں کرتے؟ مشرقی جانب سے لے کر اول سے لے کر آخر تک آپ کا مملکت شمالاً جنوباً ہے، اس پورے ایریے کے اندر آپ کے مشرق کی جانب ہندوستان موجود ہے، وہ ہر جانب سے آپ کے اوپر حملہ ہونے کے لیے تیار ہے، اور وہاں پر جو محافظت کرنے والے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ کون ہے انگلی اٹھا رہے؟ میں کوئی یہاں پر کوئی فوج کا، پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں فوج کی کوئی یہاں پر وکالت کرنے کے لیے نہیں آ رہا، لیکن تھوڑی سی تفکر کے ساتھ چلیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کربلا کے واقعے سے بدتر کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ بنی امیہ سے بدتر کوئی رات ہو سکتی ہے؟ ان کی فوج سے زیادہ بدبختر کوئی فوج ہو سکتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام اس زمانے میں بھی ان فوجیوں کے لیے کہ جو مسلمان مملکت کے بارڈرز کے اوپر اور ان کی جو ہے حدود کے اوپر مسلمانوں کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ محمد سجاد علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس سخت ترین دور میں ہمیں اپنی مملکت، ہر جگہ پر خرابی ہوتی ہے، کہاں پر خرابی نہیں ہوتی ہے؟ لندن میں بیٹھ کر تو خرابیاں ٹھیک نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی مشکل کی ہے، یہ عدالتیں ہیں، آپ کی عدالتیں بہت بری ہیں، ادھر آ کے بات کرو، ان عدالتوں کے اندر حاضر ہو جاؤ، ان عدالتوں کے اندر بات۔ ہم بھی بات کرتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے، جب عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں مشکل ہوتی ہے، ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے، سب کو مشکل ہوتی ہے۔ ان کو ٹھیک کرنا ہے تو ادھر بیٹھ کے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ لوگ آ کر اس مسلمان مملکت کا جو تحفہ الہی ہے، یہ پاکستان، خداوند متعال نے یہ تحفہ عنایت کیا یہ مسلمانوں کو، اس کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایٹمی مملکت ہے یہ مملکت، گفتگو ہم کرتے ہیں عالم اسلام کے اندر، اس مملکت کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت اور یہ انارکی ہمارے ایک ایک شہر کے اندر آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر پورا کیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ داعش کے پلے ہوئے کثافت کار ہر مملکت کے اور پاکستان کے ایک ایک شہر کے اندر دنداناتے پھریں۔ یہ کسی صورت میں ہمارے مملکت کے آگاہ نوجوان
اس ایجنڈے کو اس مملکت میں، خواہ اس کے اندر کوئی سیاسی تنظیم ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہے، خواہ فلاں ہے، خواہ فلاں ہے، کسی صورت میں ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم اس کثافت والے ایجنڈے اور اسرائیل والے ایجنڈے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔